اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم دوستو، آج 10 محرم الحرام ہے۔ یقیناً امت مسلمہ کے لیے بحوالہ عظمت شہادت حسین ایک بہت بڑا دن ہے، اور یہ دن ایسا دن ہے کہ جو جب تک دنیا باقی ہے ہر نبی کریم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو غمزدہ کر دے گا اور غمزدہ کرتا رہے گا، کیونکہ اس دن ان کی پیاری اور قریبی اولاد کو شہید کیا گیا۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام امت کی ایک سبت ہے۔ مفہوم بیان کر رہا ہے خادم۔ اسی طریقے سے قرآن شریف میں 2 جگہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندے جب وہ اپنے رب کے پاس پہنچتے ہیں تو قلب سلیم کے ساتھ پہنچتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر دنیا کی کوئی کثافت، کوئی نشانی باقی نہیں رہتی، بلکہ قلب سلیم معطر اور سپاک صاف ہو کے وہ پہنچتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بالکل پاک صاف کر دیا۔ ان دونوں آیات میں بھی شہادت حسین علیہ السلام کا نمایاں ذکر کیا گیا، جس میں مختلف تفاسیر میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس پہ بہت زیادہ تحقیق بھی کی گئی ہے، اور بہت زیادہ علماء نے اس کا اشارہ شہادت امام حسین علیہ السلام کی طرف ہی کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سجدہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا، وہ سجدہ اس کے بعد کائنات میں کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو کیا اس سجدے کی عظمت اور مقام اور اس کے پیچھے موجود عشق کی بات کرنا مناسب ہے، یا پھر اس سجدے کے نتیجے میں یا اس سے پہلے ہونے والی تکالیف کا ذکر کرنا مناسب ہے؟ ہم جب اس تناظر کی روشنی میں عظمت شہادت حسین پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کربلا کے واقعے پر جو لکھا گیا یا جو مستند جس پہ تمام مشائخ اعظام متفق ہیں، وہ ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خطبات، جو انہوں نے کربلا کے واقعے، جو مدینہ منورہ سے روانگی سے اور کربلا کے واقعے تک اپنی شہادت نوش فرمانے، جامع شہادت نوش فرمانے تک انہوں نے اپنے دوستوں سے کے سامنے کیے۔
تو یہ جو ہے یہ مستند بات ہے۔ خادم کو اتفاق ہوا ایک بہت اچھی کتاب پڑھنے کا جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، جس میں شہادت امام حسین علیہ السلام تک جتنے بھی خطبات کربلا کے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے فرمائے ان کا سب ایک مجموعہ تھا۔ وہ انٹرنیٹ میں بھی موجود ہے، بلکہ ویکیپیڈیا میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کہیں پہ بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے جو سوالات بھی کیا اس میں تکلیف کا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ دی جانے والی قربانی جس کی مثال اس کائنات میں اس طرح سے موجود نہیں ہے، اگر اس میں تکالیف کا ذکر کیا جائے تو اس کی عظمت پہ حرف آتا ہے۔ اور ہمیں آج ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا عظمت شہادت حسین، شان شہادت حسین کا جو پیغام ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں؟ آج کے اس دور میں ہم بہت شوق کے ساتھ امام الشہداء کی شہادت کے موقع پر جلوس نکالتے ہیں، مختلف تقاریب کرتے ہیں، مختلف جلسے منعقد کرتے ہیں، مختلف مجالس کرتے ہیں جس میں ہم اس کی تکالیف کا ذکر کرتے ہیں اور بطور خاص بخوش شوق اس کو سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جس پیغام کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا، کیا وہ پیغام ہم تک آج پہنچ رہا ہے؟ کیا حق کی راہ میں اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنے عزیز ترین قیمتی ترین جانوں کا بھی نذرانہ پیش کرنا کا جو پیغام ہے، کیا وہ ہم تک کوئی پہنچا رہا ہے اور کیا کوئی اس پر عمل بھی کر رہا ہے؟ میرے دوستو بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے بارگاہ اقدس میں شہادت حسین علیہ السلام کی نسبت سے دعا گو ہوئے خادم کہ ہمیں اس عالی مرتبت اور اس بے مثال اور اس امت مسلمہ کے لیے قربانی کو اور اس کی نسبت سے ہمیں حق کی طرف چلنے کی توفیق عطا ہو، اور ہمارے لیے حق کے طرف چلنے کے لیے جو ہمارے امتحانات ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں، اور ہمیں حق نظر آئے اور اس کی طرف ہم راغب ہوں۔ لیکن جہاں پر یہ ایک دنیاوی طریقہ کار بن گیا ہے، معاشرتی طریقہ کار بن گیا ہے، ہمارا سماج اس طرح سے بن گیا ہے کہ ہم کسی بھی معاملے کا اپنے نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کی جو روح ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہماری سمجھ، ہماری سوچ، ہماری پہنچ سے بالا تر ہوتی ہے، اس کا ذکر تک نہیں کرتے۔ جیسے کہ ہم تکالیف امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے اپنے اوپر طاری کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے 3 دن تک پانی نہیں پیا تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارے بچے بھوکے پیاسے ہوئے تو ہمارا کیا حال ہوگا، اور پھر ہم اس پہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ یقیناً ایک یہ غم والی بات ہے، یقیناً ایک یہ بہت بڑے حوصلے والی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے جو جذبہ تھا
جو ان کو اس بڑے حوصلے والے اور دنیاوی امتحان، جسمانی امتحان میں ثابت قدم رہنے کی طاقت عطا کر رہا تھا، کبھی ہم نے اس جذبے کی بات کری ہے؟ وہ کیا جذبہ تھا کہ کسی نے بھی ایک قدم پیچھے ہٹنا سا گوارا نہ کیا اور اس جذبے کے تحت جام شہادت کو بخوشی نوش فرمایا. ہے یہ بات صحیح؟ بخوشی نوش فرمایا. تو کیا صرف تکالیف کا ذکر کر کے ہم عظمت شہادت حسین کا حق پورا کر دیتے؟ وہ کیا حق تھا، وہ کیا نور تھا، حق کا نور تھا کہ جس میں پروانے جل کے راکھ ہو گئے اور انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا اور دیوانہ وار اس آگ میں جلنے کے لیے وارفتگی کے ساتھ چلتے گئے اور کسی غم، کسی تکلیف کا ذکر نہیں کیا، اف تک نہ کی. میرے دوستو بھائیو، یہ ہے اصل پیغام شہادت عظمت حسین کا. جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دین است حسین، دی پناہ است حسین. حسین سے دین ہے اور دین کی پناہ بھی حسین ہے. حق کی پہچان عظمت شہادت حسین کے ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتی. خادم آج 10 محرم الحرام کی نسبت سے حضرت نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور دست بدستہ ذات امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خادم کو اور اہلیان سلسلہ کو حق کی پہچان کی توفیق عطا ہو اور وہ جذبے کی رمق حاصل ہو جس جذبے کے تحت آپ حق پہ قربان ہوں اور ہمارے لیے حق کی راہ پہ چلنا آسان ہو. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. ذوق دیگر بجام شہادت از رسید، ذوق دیگر بجام شہادت از رسید، شوق دیگر ہمستی عرفان اولیاء. ان کا جو منفرد ذوق شام شہادت نوش کرنے کا تھا، وہ ذوق، وہی شوق ان کو عرفان اولیاء اور کمال جو ان کو حاصل ہوا ہے، اسی ذوق و شوق کی بنیاد پہ حاصل ہوا ہے. چون صاحب مقام نبیو علیستو، چون صاحب مقام نبیو علیستو، ہم فخر انبیاء شدہ ہم شان اولیاء. آپ مقام نبی اور علی کے وارث ہیں اور آپ ہی انبیاء کا فخر اور شان اولیاء کی ہیں. آئینہ جمال الہی ست صورتش ظاہر و شداست، قبلہ ایمان اولیاء. آپ جمال الہی کا آئینہ ہیں
اور اولیاء کے قبلے ایمان ہیں اور پہچان آپ ہیں۔ دارد نیاز حشر خود امید یا حسین، دارد نیاز حشر خود امید یا حسین، باولیاء است حشر محبان اولیاء، دا باولیاء است حشر محبان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ اے آقا اپنے رحم کرم کے صدقے میں، اپنی رحمتوں کے صدقے میں، اے آقا ہمیں حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا ادراک عطا فرما، اور ہمیں روز محشر ان کی جماعت میں سے شامل کرنا، اور وہ اس جماعت میں شامل کرنا جو اولیاء اکرام اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والی جماعت ہو۔ ہمارے پہ دنیا کے معاملات کو آسان فرمانا، ہمیں حق کی پہچان فرمانا، اور حق کی راہ میں جو ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، جو امتحانات ہیں، ان کو آسان فرمانا۔ اپنی رحمت دنیا نفس امارہ کے دھوکوں سے بچا دو، تینوں دنیا میں دھوکے سے بچانا، حق کی سمجھ اور حق سے سوچ۔ کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا خلق کی خیر، اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجعلنا عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا